معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلا ڈیفینیٹلی میرا، کیونکہ آج ٹی وی چینلز پر بھی چلتا رہا، آپ نے کہا ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت کا خط تھا ان تجاویز پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں، کیا سر آپ نے ایسا کچھ کہا؟ تو کس کانٹیکسٹ میں کہا سر؟ دیکھیں جی، عالمی ادارہ صحت جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک اسپیشلائزڈ ٹیکنیکل ایجنسی ہے، ہم ان کی ممبر اسٹیٹ ہیں، لیکن ہر ممبر اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اپنا ساورن ڈیسیژن کرتا ہے، اور اس کے لیے جو عالمی ادارہ صحت جو آپ کو تجویز کرتا ہے اس کی اہمیت ایک تجویز ہی کی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس ریکمنڈیشن کو یقیناً کنسیڈر کرتی ہے ممبر اسٹیٹ، لیکن پابند نہیں ہوتی اس کو کہ ایز سچ اس کو امپلیمنٹ کر دے۔ تو جو میں نے کہا وہ یہ کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی ہمیں ریکمنڈیشنز مل گئی ہیں، ہم ان میں سے کچھ پہ تو آلریڈی عمل کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں لاک ڈاؤن کے بارے میں کہا وہ ہم اس وقت ہمارے زیر غور نہیں ہیں۔ سو کچھ چیزیں ہم آلریڈی کر رہے ہیں، کچھ ہم نہیں کریں گے، ان کی ریکمنڈیشنز ہمیں مل گئی ہیں، that's all۔ لیکن سر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اس پہ میں چاہوں گا آپ کا ذرا ماہرانہ رائے میرے تک آ جائے۔ پاکستان لاک ڈاؤن اٹھانے کی کسی ایک بھی شرط پہ پورا نہیں اترا۔ WHO کی سر یہ بھی ریکمنڈیشن ہے سر، مطلب آبزرویشن کہہ لیں اس کو۔ یہ آبزرویشن ان کی جو ہے وہ فلاڈ ہے، اور اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے وہ شرائط رکھی ہیں ان شرائط پہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ملک پورا اتر سکے۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی۔ اس کی ایک شک یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اٹھانے سے اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب ملک کے اندر یہ صلاحیت ہو جی کہ وہ ہر شخص کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ٹریس کر کے اس کو ٹیسٹ کر سکیں۔ یہ کس ملک کے اندر، خاص طور پہ ترقی پذیر کس ملک کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ لاک ڈاؤن برقرار رکھیں۔ بھائی کتنی دیر تک برقرار رکھیں؟ تو یہ جو مطلب یہ کویسچنیبل چیزیں ہیں، لہذا اگر بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، میرے ساتھ باقی صرف ان کو ویلکم کر رہا ہوں، بات میں آپ سے ہی کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی 3 کویسچن پوچھوں گا پھر آپ کو خدا حافظ کہوں گا۔ مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے پہلی مرتبہ میرے شو میں۔ مصدق بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف سے اگر جوائن کر چکے ہیں، اچھا نہیں ہوا ابھی مصدق بھائی، بس صرف مجھے کچھ ٹائم دیجیے گا، میں ڈاکٹر صاحب سے 2 پوائنٹ پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اگر پرسنلی جو میری آبزرویشن ہے اس ملک میں رہتے ہوئے اور مختلف شہروں میں موو کرتے ہوئے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں ایک دن بھی پراپر لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا جی ایسا، میں آپ سے اس پہ ایگری نہیں کرتا۔ آپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، ایکچولی ابھی بھی پاکستان میں جو ہم نے 13 مارچ کو فیصلے کیے تھے ان میں سے کچھ فیصلوں کے اوپر ابھی بھی پابندی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ میں اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ جی 13 مارچ کو امیڈیٹلی آفٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ ہم نے جو فیصلے کیے تھے ان میں چند کیے تھے، مثلا کہ لارج گیدرنگز کے اوپر پابندی ہوگی، آج بھی ہے، 13 مارچ سے آج تک ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بند رہیں گے، 13 مارچ کو فیصلہ کیا تھا، آج بھی بند ہے اور مستقل بند ہے۔ ٹھیک ہے۔ 13 مارچ کو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر طرح کی جو اسپورٹس وچ گیدر کراؤڈز ان کے اوپر پابندی ہوگی، آج بھی پابندی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم لوگ اصل میں یا صرف یہ نہیں بلیک اینڈ وائٹ سر میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بتا رہے ہیں بالکل صورتحال ویسی ہو، لیکن میں جب پاکستان کے دیگر ڈاکٹر آپ کے کولیگ ہیں سر، آپ کے ساتھ کچھ لوگ پڑھے ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہوگا انہوں نے، وہ جب فگرز بتاتے ہیں کہ کروڑوں میں تعداد صرف لاہور کے اندر ہے، وہ جب فگرز بتاتے ہیں کہ لاکھوں میں تعداد پاکستان کے شہروں میں ہے، وہ جب فگرز بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ اگر بیڈز اویلیبل ہیں تو اگلے 2 مہینوں میں مریض 4 لاکھ ہو جائیں گے، تو میرے لیے سر وہ سچویشن بڑی الارمنگ ہو جاتی ہے۔ تو کیا میں ان ڈاکٹرز کی بات نہ مانوں یا یہ سمجھوں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور جو فگرز یا چیزیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بتا رہے ہیں دے آر ایکوریٹ اور مجھے اس پہ ریلائی کرنا چاہیے؟
آپ اس سلسلے میں جو ہماری پریس بریفنگز ہوتی ہیں اس میں ہم سارے نمبرز دیتے ہیں. ہماری جو اس وقت حکمت عملی ہے اس کے 5-6 بڑے بنیادی ستون ہیں اور ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے سلیکٹڈ لاک ڈاؤنز کرنے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے پراپر طریقے سے, ماسک کو آپ نے مینڈیٹری بنا دیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. تو 2 دن پہلے ایم سی او سی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اعلان کیا کہ ہم 1000 بیڈ جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں کریٹیکل کیئر کے, اور وہ پروونسز میں کر رہے ہیں اور وہ وفاقی حکومت کرے گی انکلوڈنگ سندھ اور دوسری جگہ. تو ایک فگر ہے ہمارے پاس. سر ایک چیز ایڈ کر دیجیے, بڑی اچھی بات ہے, پاکستان میں ایکٹیو کرونا مریضوں کو ٹریٹ کرنے کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, ان کو بیڈز دینے کی موجودہ نمبرز میں کیپیسٹی کیا ہے سر؟ مطلب میرے پاس ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ تو اس وقت نمبر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ مثلاً ایک انڈیکیٹو آپ کو چیز بتا دیتا ہوں جی کہ پاکستان میں اس وقت جو ہم نے مطلب اجتماعی طور پہ تمام صوبوں کے ملا کے مثلاً جو وینٹیلیٹرز مختص کیے ہوئے ہیں صرف کووڈ پیشنٹس کے لیے, ان کا 27 سے 28% کے درمیان صرف اس وقت یوز ہو رہا ہے. اچھا بالکل یہ صحیح, مطلب اٹس اے سیف مارجن, سیف مارجن. ایک چیز سر, ایک چیز ایڈ کر دیجئے, اگر بہت اچھے پروٹوکولز کے ساتھ چل رہے تھے اور ڈبلیو ایچ او کی آبزرویشن صرف آبزرویشن ہے, اس میں ریالٹی کم ہے, تو نمبرز یا گراف جو ہے پاکستان کو کیوں سر انکلائنڈ میں ہے؟ وہ ڈکلائن کیوں نہیں ہو رہا, وہ سٹیبل کیوں نہیں ہو رہا, کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا, کرونا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوتا جا رہا ہے سر؟ یار آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ وبا جو ہے 210 ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہے. یورپین اور امریکن جو وہاں پہ جو اسپریڈ آف ڈیزیز ہوا ہے, اگر اس کی فگرز کو آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ہاں تو اشیر بھی نہیں ہے اس کا. اور ہر آؤٹ بریک کا ایک نیچرل ہسٹری ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ٹرانسمیسیبلٹی کے حوالے سے وہ جو بیماری ہے وہ بڑھتی ہے, پھر وہ ایک جگہ پہ اسٹیبل ہوتی ہے, پھر وہ اسٹیبل نمبرز کے اوپر کچھ عرصہ رہتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ نمبر کم آتے ہیں. یہ تمام ممالک کے اگر آپ آؤٹ بریک کو اگر پروفائل کریں تو یہی پیٹرن آپ کو ملے گا. لاک ڈاؤنز اور نو لاک ڈاؤنز, آپ کو پیٹرن یہی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مصدق بھائی, مصدق ملک صاحب, ڈاکٹر صاحب کیا کچھ آپ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ساری ڈسکشن آپ نے سن لی جو میں نے سوال ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے پوچھے ہیں. جی میرا اتنا بنیادی اختلاف ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے کہ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کریں گے, کسی بات پہ ہمارا کنسنسس نہیں ہو سکتا. یہ ذرا مجھے ایکو آ رہی ہے, اس کو بند کروا دیجیے پلیز. ایکو ٹھیک کر لے جی. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ وائرس پھیلا ہے وہاں پہ ان تمام ممالک نے جب تک وائرس کی شرح بڑھ رہی تھی, یعنی 1 سے زیادہ تھا اس کا R0 فیکٹر یا اس کا گروتھ فیکٹر, تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. پوری دنیا نے کیا, ماسوا سویڈن. اور جب آپ نے لاک ڈاؤن کے ذریعے وائرس کی کمر توڑ دی اور وائرس نیچے آنا شروع ہو گیا اور 1/4 رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا, تو آپ نے لاک ڈاؤن کھولنے شروع کر دیے. یہ پوری دنیا کا پیٹرن ہے. سویڈن جس نے ہرڈ امیونٹی کا منترا لے کے آگے چلا, جو پاکستان بغیر اس کو ہرڈ امیونٹی کہے اس کو چلا رہا ہے آگے, انہوں نے, ان کے وزیر صحت جو ہیں, انہوں نے 1 ہفتہ پہلے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اب جو مجھے پتہ چلا ہے اس کے بعد میں کبھی بھی دوبارہ یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جاتا اور میں ایفیکٹو لاک ڈاؤن کر دیتا. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کون سا ایسا ملک ہے جس نے لاک ڈاؤن کیا ہے. چین نے 830 مریضوں کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا تھا. جب 830 مریض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے. جو برطانیہ ہے انہوں نے وہی بات کی جو آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے, بس ہلکی پھلکی ڈسٹنسنگ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب 3700 پیشنٹس ہوئے
تو انہوں نے فل بریک لگا دی اور انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. لاک ڈاؤن کو کیونکہ ہمارے وزیر اعظم وہ لفظ پسند نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اسٹرنجنٹ سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ لاک ڈاؤن کہہ لیں, کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو کرفیو کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب لوگ لاک ڈاؤن کے متعلق سنیں تو ان کے گمان میں کرفیو آئے. حالانکہ کرفیو تو چین میں بھی نہیں لگا, کرفیو پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں لگا. اس کے مقابلے میں اور آپ نے دیکھا کہ پھر برطانیہ میں کیا حال ہوا اموات کا بھی اور یہ بیماری کے بڑھنے کی شرح بھی. اگر آپ اٹلی کو, فرانس کو اور اسپین کو دیکھیں جہاں پہ آپ نے سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوئی بستر ختم ہو گئے اور وہ سڑکوں کے اوپر بیچارے بالکل بے یار و مددگار ان کی اموات واقع ہوئی, انہوں نے 8 سے 9 ہزار مریضوں کے اوپر بریک لگائی تھی, یعنی انہوں نے ایک لاک ڈاؤن کیا تھا. اور ہر ملک نے لاک ڈاؤن اس وقت کھولا جب مرض کے بڑھنے کی شرح جو ہے اس کا دم ٹوٹ گیا اور وہ 2 سے گر کے 0.6 پہ آ گئی یا 0.4 پہ آ گئی یا 0.5 پہ آ گئی. آپ دیکھیے کہ ایسے ممالک جہاں پہ ہزاروں اموات ہو رہی تھی آج کے دن میں وہاں پہ ایک بھی موت نہیں ہوئی. اب ذرا اس کا مقابلہ آپ پاکستان سے کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے مارچ کے بیچ میں ہم نے کوئی لاک ڈاؤن ایک لگایا اور 10 دن کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1 اپریل کو پاکستان میں 2290 کے قریب پیشنٹس تھے اور پاکستان نے کہا کہ دیکھیے ہم تو بہت اچھا چل رہے ہیں. 1 مئی کو یہ 18,114 ہو گئے اور تب بھی بغلیں بجائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ واہ واہ دیکھیں باقی دنیا میں کہاں مرض جا رہا ہے, اور ہم سب کہتے رہے کہ آپ ایسا مت کریں یہ مرض بڑھ جائے گا. 1 جون کو یہی نمبر 76,332 ہو گیا. 1 جون کو گزرے ابھی صرف 8 دن ہوئے ہیں, آج 1,14,000 ہو چکا ہے یہ نمبر. 1 اپریل کو پاکستان میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو صرف 31 اموات واقع ہوئی جو بہت زیادہ تھی ہم سمجھتے ہیں. 1 مئی کو 417 جب اموات ہوئی تو تب بھی حکومت نے شادیانے بجائے کہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اتنی اموات ہو رہی ہیں ہمارے ہاں صرف 415 ہوئی ہیں. بھائی 1 جون کو 1620 اموات ہو چکی تھی اور آج صرف 8 دن بعد 2200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت اموات کی شرح بھارت سے دگنی کیوں؟ بھارت میں اس وقت 4.5 ڈاکٹر صاحب رسپانس کریں گے. مصدق بھائی صرف 2 سیکنڈ میں پھر ختم. جی مصدق بھائی, پر ملین پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر ہمارے جتنا جو غریب ملک ہے اور ہم بڑی اس پہ لعنت ملامت کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اپنایا ہے, لیکن بہرحال ہمارے ہمسائے میں وہ رہتے ہیں, بر صغیر کا ایک حصہ ہیں. وہاں پہ اس وقت اموات کی شرح 4.5 سے 5 لوگ ہیں ہر ملین کی پاپولیشن میں. پاکستان میں 9 ہیں, دگنے کیوں ہے بھائی؟ ملیشیا کے اندر 4 ہیں, پاکستان میں 9 ہیں. ڈاکٹر صاحب رسپانس کر دیں. ڈاکٹر صاحب ظفر مرزا صاحب. جی شکریہ. میرا درمیان میں فون بند ہو گیا تھا, آئی ریکنیکٹڈ, تو میں بھی کچھ پارٹ میں سن نہیں سکا, لیکن لبے لباب جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مندرجہ ذیل ہے. کسی بھی ملک میں اور خاص طور پہ ریجنل لیول کے اوپر جو کمپیریزنس ہیں نا جی, وہ اتنے بامانی نہیں ہیں اس آؤٹ بریک کے حوالے سے. پاکستان میں اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جنوبی ایشیا کے اندر جس طریقے سے یہ آؤٹ بریک انفولڈ ہو رہا ہے, یہ لو اور سلو اس کا کریکٹر ہے, جبکہ یورپ میں جو ہوا وہ ایک دم اس کے اندر سپائک آئی, لہذا اپنے لاکھوں کیسز اور یعنی ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی کی اموات آپ نے فوراً دیکھی اور آہستہ آہستہ پھر وہ پلیٹو ہوا. ان کمپیریزنس کو ڈرا کرنا جو ہے نا وہ ایک یعنی اٹس ناٹ ویری میننگ فل. تو اس لیے ہم نے اپنے تئیں جو یہاں پہ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ہم نے جب ان جو ٹریجیکٹری ہم نے پہلے ویکس کے اندر دیکھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پروجیکشنز کی, ان پروجیکشنز کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں اس وقت جو ہماری سچویشن ہے. یعنی زیادہ تر کیسز کے اندر اب تک ڈاکٹر صاحب 2 پوائنٹس ہیں مصدق بھائی نے اٹھائے ہیں, میں ذرا پریسائز کر دوں. 2 پوائنٹس مصدق بھائی نے اٹھائے. ایک یہ کہ جہاں لاک ڈاؤن جہاں سے آپ نے اٹھا دیا, نمبرز میں ایبرپٹ چینج ہے سر, ایک سموتھ گراف نہیں بنتا, بہت ایبرپٹ
इंक्लाइंड आता है उसमें। और दूसरा पॉइंट मुसद्दिक साहब का ये था कि क्यों डेथ रेशो पाकिस्तान में हमसाया मुल्कों की निस्बत दुगनी है सर। ये दो पॉइंट्स हैं, अगर टू द पॉइंट इसका जवाब मिल जाए सर। हाँ जी, हम इसको इस तरह नहीं देखते कि ये लॉकडाउन का डायरेक्ट इफेक्ट है, और इसका एविडेंस बहुत सारे दूसरे मुल्कों से भी मिल रहा है कि जिन्होंने लॉकडाउन किया और जहाँ पे एक्चुअली हमारी निस्बत क्वालिटेटिवली उनका लॉकडाउन जो था वो बड़ा स्ट्रिंजेंट भी था, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर चेंजेस नहीं आई। ये कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, इसमें आपको अपने हालात, अपने मुआशरा, अपनी मईशत, आपको सब कुछ देखना पड़ता है और आपको फिर ये फैसला करना पड़ता है कि कौन सा नुकसान आउटवे करेगा, वेदर इट इज सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और योर डिजीज। तो हम लोग जो डेली बैठ के इसका तज्जिया करके जो फैसले कर रहे हैं वो एक इज्तिमाई उसमें यानी विजडम है, और उसमें इन फैसलों को मतलब एक कलेक्टिवली ये फैसले करते हैं, और उसमें सिर्फ डिजीज मद्देनजर नहीं होती बल्कि पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान का पॉवर्टी प्रोफाइल, पाकिस्तान की जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वन वे और द अदर डेली वेजेस के ऊपर जो डिपेंड कर रही है वो भी मद्देनजर होती है। बिल्कुल ठीक है सर, गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट डॉक्टर साहब। जी जी जल्दी से सर, जल्दी से। आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मतलब इट इज वेरी इजी टू प्रोवाइड क्रिटिक टू दिस, बट व्हेन यू आर इन ए सिचुएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग तो फिर आपको एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है। बस सिर्फ इतना कहना। बिल्कुल ठीक है। रियाज फतेहाना साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।